بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع دفاع اسلام ہے، اور اسلام کا دفاع کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے، ہر ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسلام کا دفاع تبھی کر سکیں گے جب ہم نے اسلام کو پڑھا ہوگا، اسلام کو ہم نے سمجھا ہوگا، اس کی ہم نے تیاری کی ہوگی۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کی بیسک تعلیمات کا بھی علم نہیں ہے۔ جو عام تعلیمات ہیں اسلام کی، جو ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم ان تعلیمات سے بھی ناواقف ہیں۔ بس ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ نہ ہمیں اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت، نہ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت، نہ اسلام کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ حضرات، تو اس کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں اسلام سے ناواقفیت کے، وہیں ایک بڑا نقصان آج کے دور میں یہ بھی ہے، کیونکہ آج کا جو یہ دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کبھی اسلام کے اوپر کوئی کمنٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام کے نظام کو انسانیت کے خلاف بتایا جاتا ہے، اور اسلام کے نظام کو دہشت گردی والا نظام کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان ان کا کوئی دفاع نہیں کر پاتے، کوئی جواب بھی نہیں دے پاتے۔ اور دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، الٹا اسلام کو ہی غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے علماء کو ہی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنے نوجوان مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا مذہب وہ قبول کر لیتے ہیں۔ کاش ہم نے ان نوجوانوں کی فکر کی ہوتی، کاش ہم نے ان نوجوانوں کو سمجھایا ہوتا، اور جن راستوں کے ذریعے سے ان کے کانوں کے اندر یہ زہر گھولا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، انہی راستوں کے ذریعے سے باطل کی سازشوں کو ہم نے ناکام کیا ہوتا۔ حضرات، یہ ہمارا تجزیہ ہے کہ آج مسلمان نوجوانوں کی اکثریت سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہتی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر کے وہ دوسروں کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر کے باتیں سنتے ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اتنا کان لگا کر کے باتیں سنتے ہیں کہ کبھی اپنی مسجد کے خطیب کی بات کو انہوں نے اتنا غور کے ساتھ نہیں سنا ہوگا، کبھی اپنے مدرسے کے عالم کو انہوں نے اتنا غور کے ساتھ نہیں سنا ہوگا۔ گھنٹوں گھنٹوں سنتے رہتے ہیں، اور وہاں پر بولنے والے کون لوگ ہیں؟ وہاں پر بولنے والوں میں اسلام مذہب کے علاوہ ہر مذہب کے مبلغ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانیت کی تبلیغ وہاں پر ہو رہی ہے، عیسائیت کی تبلیغ وہاں پر ہو رہی ہے، اور یہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں باقاعدہ وہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملے تو تمہیں اس سے کیا سوال کرنا ہے، تمہیں اس سے کیا اعتراض کرنا ہے، کہ جس سے کہ ایک مسلمان کنفیوز ہو جائے۔ حضرات، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے آج کے ایک داعی کو چاہیے، آج کے ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، دشمنوں کے بنائے ہوئے اس اسٹیج کا استعمال دعوت اسلام کے لیے کرے۔ اسٹیج دوسروں کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس اسٹیج کا استعمال ہم اسلام کی دعوت کے لیے کریں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہری دعوت کا حکم ملا، اللہ کے نبی اب اعلانیہ، آپ جو ہیں اعلانیہ اب دعوت دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور یہ وہ صفا پہاڑی وہ جگہ ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے کفار مکہ اعلان کیا کرتے تھے اور اپنی بات کو پہنچاتے تھے۔ تو یہ اسٹیج تو کفار مکہ کا تھا، لیکن ان کا ایک طریقہ تھا، یہ غلطی یہ تھی، ان کا گناہ یہ تھا، غلطی بات یہ تھی کہ وہ کپڑے اتار لیتے تھے، کپڑے اتار کر کے ان کو گھماتے تھے، پوری بستی والے جمع ہو جاتے تھے، اور پھر وہ جو ہے اپنی بات کو پہنچاتے تھے، اپنا اعلان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان فرمایا، لیکن جو کفار مکہ میں برائی تھی اس برائی کو نہیں لیا۔ کپڑے اتارنا، برہنہ ہو جانا، کپڑے گھمانا، اللہ کے نبی نے اس برائی کو چھوڑا، لیکن ان کی سچائی کو لے کر کے اللہ کے نبی نے غیروں کے اسٹیج کا استعمال دعوت اسلام کے لیے کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے دشمنوں کے اسٹیج کا استعمال اسلام کی دعوت کے لیے کیا، آج آپ دیکھیں گے کہ دشمنان اسلام سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے، اپنے مشن کو پہنچانے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے آج وہ سب سے زیادہ استعمال سوشل میڈیا کا کر رہے ہیں۔ لیکن آج داعی اسلام، مبلغ اسلام اس راستے سے اور اس اسٹیج سے بہت دور ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ارتداد کی صورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ارتداد کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ روز بروز یہ خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں جگہ پر کچھ نوجوان جو ہیں اسلام کو چھوڑ گئے اور مرتد ہو گئے۔ حضرات، الحمدللہ اسی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے سالوں سے ہماری اس میدان کے اندر محنت رہی ہے، اور کچھ علماء کا ہمیں ساتھ ملا جن کے ساتھ میں لگ کر کے اگر ضرورت مناظروں کی پڑی تو الحمدللہ مناظرے بھی کیے گئے، اور اگر غیروں کی طرف سے کچھ اعتراضات رہے تو ہمارے علماء نے الحمدللہ ان کے اعتراضات کے تسلی بخش ان کو جوابات بھی دیے، اور بڑا فائدہ اس کا ہمیں محسوس ہوا۔ اسی لیے آج ہماری آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کی اصلاح کرے، اپنے عقائد کو جانے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم ضرور جانیں، اور جو اسلام سے باہر کرنے والی جو چیزیں ہیں، جو نواقض اسلام میں سے ہیں، جو ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم جانیں، اپنے علماء سے معلوم کریں، اور اگر کوئی اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو ہم جو ہیں فوراً اپنے علماء کی طرف رجوع ہو جائیں، اپنے علماء سے ان کا حل مانگے، اور انشاءاللہ ہمارے علماء آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو عطا کریں گے۔ ہمارے علماء کی رہنمائی سے آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ حضرات، انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کچھ احباب کا مشورہ بھی ہوا۔ الحمدللہ اسی فکر کے ساتھ یہ ہمارا چینل بھی بنایا گیا ہے، تاکہ اس چینل کے ذریعے سے جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں دفاع اسلام کے طور پر الحمدللہ آپ کے سامنے بیانات کی شکل میں آتے رہیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔